انداز میں، آواز میں، لہجے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگا رہے تھے ڈاکٹر ثقلین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین صلہ نصیب عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اب ایک اور مقرر حضرت مولانا منیر احمد صاحب رشادی مدد اللہ العالی اور شناز فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اور خطیب مسجد شاہ السعود رشاد نگر بنگلور کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات اور خیالات کا مختصر وقت میں اظہار فرمائے۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب رشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہ اللہ جب عزت و بجلال ہے، با عظمت و با رونق با جمال ہے، با حیبت و سلطنت با کمال ہے، جو ازلی قدیم لا زوال ہے، جو ابدی باقی بلا انتقال ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس الغریبین سراج منیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام مشفق و مربی شیخ ماں سرپرست ماں فقیہ العلماء حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم اور کرناٹک کی شان حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب باقوی دامت برکاتہم اور سٹیج پر رونق افروز تمام ہی علماء کرام عائدین شہر، تمام حاضرین، الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ یہ نورانی محفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ آج کے اس مجمع کو دیکھا اور عنوان کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت عطا فرمائی۔ یہاں پر مدرسہ بھی ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ مسجد کی تعمیر بھی ہوگی جہاں نماز قائم ہوگی، اور مدرسہ اور مسجد دونوں عافیت کے ساتھ حسن خوبی کے ساتھ چلانے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے وہ صاحب خیر حضرات کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جیسے عام طور سے ہم سنتے ہیں کہ بھائی اگر پیسہ لگانا ہے، نفع کمانا چاہتے ہو، جو پیسہ زمین میں ڈالا جاتا ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ پیسہ لگانا ہے تو زمین میں لگاؤ جی، نقصان نہیں ہوتا۔ پیسہ لگانا ہے تو سونے میں لگاؤ جی، نقصان نہیں ہوتا۔ پیسہ لگانا ہے تو سٹاک مارکیٹ میں لگاؤ، نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تین تجارتیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں نقصان نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو بندے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو مال ہم نے دیا ہے۔
اپنا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو دیا ہے نا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ضرورت ہے اعلانیہ خرچ کرنے کی تو اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت ہے چھپا کر خرچ کرنے کی تو چھپا کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایسی تجارتیں ہیں یرجون تجارتا لن تبور کہ اس میں یہ بندے اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میرے دوستوں، الحمدللہ یہاں طلباء کرام قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور نمازی نماز کو قائم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور صاحب خیر حضرات جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ اپنا مال سعادت سمجھ کر مدرسہ اور مسجد دونوں پر خرچ کریں گے، انشاءاللہ سارا نظام صحیح طریقے سے چلے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانے بھر کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، زمانے بھر کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور زمانے بھر کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا تنہا ہمارے نبی کو عطا فرمایا، تمام انبیاء کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ سارے کمالات اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی ذات مبارک میں جمع فرما دیا۔ ہم اللہ سے پوچھیں اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم کو مقام ابراہیم عطا فرمایا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمانے کے بعد آج بھی وہ پتھر بالکل خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام ابراہیم عطا فرمایا، آپ نے ہمارے نبی کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم نے نبی جی ان قریب آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے جو کسی کو دنیا میں نہیں ملا، مقام شفاعت اور مقام سفارش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی جی ان قریب آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر بات ایسی ہے کہ اللہ مجھے خوش کرے گا وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مقام محمود ہے۔ اے اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو حجر الجنہ عطا فرمایا، جنت کا پتھر عطا فرمایا، حجر اسود عطا فرمایا۔ آپ نے ہمارے نبی کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھ میرے بندے، میں نے آدم کو حجر الجنہ عطا کیا اور تیرے نبی ایک پتھر دیا، جنت کا ایک پتھر دیا۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے محسن آقا کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے نبی کو، میں نے اس کائنات کے محسن انسانیت کو ریاض الجنہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ریاض الجنہ عطا کیا۔ آج انشاءاللہ حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم جس مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس مسجد کا نام بھی ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ وہ مدینے کا وہ مبارک حصہ ہے جس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جنت قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس مقام کو ریاض الجنت کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے محراب پر تشریف لاتے اور محراب سے واپس آپ امی عائشہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ آپ بار بار اس جگہ سے آتے جاتے رہے۔ اللہ نے بھی فرمایا نبی جی جس زمین پر آپ کے قدم بار بار پڑ رہے ہیں وہ زمین کا حصہ معمولی حصہ نہیں ہو سکتا، یہ حصہ جنت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور مقام اللہ تبارک و تعالی نے ریاض الجنہ قرار دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اسی طریقے سے الحمدللہ انشاءاللہ آج جس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ ریاض الجنہ نام سے، انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ جنت کا باغ ہوگا اور ہم سب انشاءاللہ اس کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ کون کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، کیسے آباد کرنا ہے؟ ایک آباد کریں گے نماز کے ذریعے سے اور دوسرا آباد کریں گے ہم خود حضرت کی خدمت پہ پہنچ کر عرض کریں گے حضرت میرے یہ ایک دن کی کمائی ہے، میں جانتا ہوں اس میں کوئی حصہ نہیں لگا سکتا، ایک دن اپنا ایک دن اس نیت سے کماؤ، انشاءاللہ یہ حصہ میں جنت میں میرا حصہ بنانے کے لیے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ اس اعتبار سے ایک دن کی بھی اگر ہم کمائی لا کر حضرت سے ریکویسٹ کر حضرت ہمارا حصہ بھی اس حصے میں لگ جائے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں حضرت والا کا کہ حضرت والا نے اس فقیر بندے کو حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر